جو رب کو پہچانے گا وہ سب کو پہچانے گا، جو رب کو نہ پہچانے بلا کر وہ کسی کا حق نہیں ادا کرے۔ کافر اگر ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کو تو جنت، اس کے لیے وہ وعدے تھوڑی ہیں، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اور مسلمان کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب رب کا بیچ میں واسطہ آیا اب یہ خدمت اس کے لیے جنت بن رہی ہے۔ باپ کو جنت کا بڑا دروازہ کا اوسط ابواب الجنہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، معاشرہ عدل کی بنیاد پر ہو۔ عدل کہتے ہیں کہ ہر ایک کا حق ادا کرنا، ہر ایک کو اس کا حق دینا، دوسرے کے حق کو چھیننا لینا یہ تو حرام ہے۔ ایذاء المسلم حرام، اس لیے بچپن سے بچوں کی تربیت ہو کہ بیٹا تم نفع دینے والے بنو، راحت پہنچانے والے بنو، تکلیف نہ دو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے۔ یوں معاشرہ بن رہا ہے، معاشرے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ فرمایا اسلحہ ہے، حالانکہ اجر ہے کہ جس کے پاس اسلحہ ہے یہ عمل کر رہا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ تیار ہے کہ کسی وقت اللہ کا حکم آ جائے میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا، اس کا اجر زیادہ ہے۔ لیکن کہا کہ تلوار ہے، چھرا ہے تو اس کو ڈھانپ کے چلو، ایسا نہیں ہو کہ کسی کا دل کمزور ہو اور وہ دیکھ کے ڈر جائے۔ اب ڈرانا مقصود نہیں، عورتیں کمزور ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہو، بہترین ہو۔ وہ بہت یہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عدل، کہ ہر ایک کا حق ادا کیا جائے۔ پھر ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ احسان والا معاملہ کرو۔ احسان، کیونکہ اللہ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ امام زین العابدین ہے، بڑے امام ہیں، مہمان آئے بیٹھے ہیں، اتنے میں جو ہے وہ کام کرنے والی بچی جو باندی تھی تو باندی جو ہے وہ کچھ لے کر آئی۔ اب اس وقت کے اعتبار سے مہمانوں کے لیے جو شوربہ یا یخنی یا جو بھی تھا وہ لائی، اب وہ رکھنے لگی تو وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور حضرت کے کپڑوں پر اور سارے ان کی داڑھی پر، چہرے پر گرم گرم، اور وہ سارا جل گیا۔ اب چہرے پر غصے کے اثرات، تو اب وہ انہیں کے گھر میں پلی بڑی تو اس نے فوراً کہا، قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ اللہ والے وہ ہیں جو غصے کو دباتے ہیں۔ اب جب آیت کا یہ ٹکڑا سنا تو فوراً انہوں نے کہا کظمت غیظی، کہ میں نے اپنے غصے کو دبا دیا۔ پھر یہ کہ صرف غصے کو نہیں دباتے، کہ جس وقت اچانک غصہ آیا دباتے ہیں، والعافین عن الناس، کہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو فوراً دوسرا جب یہ آیت کا ٹکڑا یہ حصہ سنا تو کہا عفوت عنکی، کہ جا تجھے معاف بھی کیا۔ اب اس باندی نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ صرف اتنا ہی نہیں، آگے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کہا جا تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو احسان کا معاملہ ہو کہ زن و ارجح، کہ تولو بھی اور جھکتا تول کر دو، جھکتا ہوا تولو۔ اور پھر اس کے بعد آگے درجہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ معاشرے کو ایثار پر لے کر آؤ۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ کہ مجھے ضرورت ہے، میرے بچوں کو ضرورت ہے، لیکن میرے ساتھ دوسرا ہے، میں اپنی ضرورت پہ اس کی ضرورت کو ترجیح دے کر اسے دے دوں، میں گزارا کروں گا اسے مل جائے۔ ہم نہیں کھائیں گے، مہمان آ گیا، نبی علیہ السلام کا مہمان ہے، کون لے کر جائے گا؟ گھروں میں دوڑایا، کچھ نہیں ہے، بھائی نبی علیہ السلام کا مہمان کون لے کر جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ میں مہمانی کے لیے تیار ہوں، لے کے چلے گئے۔ گھر میں بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کہ اللہ تم پہ رحم کرے، گھر میں تو کچھ نہیں ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے۔ اب کتنا بڑا ایمان، یہ ایثار ہے
کہ بچے بھوکے ہیں اور گھر میں بچوں کے لیے ہے، اور ماں ہے اور باپ ہے، اور باپ کہتا ہے حلیلی صبیانہ کی، کہ اپنے بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کے سلا دو، مہمان کا اکرام کرو۔ اور پھر بھی اتنا کچھ تھا کہ اگر تینوں کھاتے تو کچھ نہیں، تو فرمایا بیوی کو کہا کہ چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا، اور جب چراغ بجھایا، اب یہ دونوں میاں بیوی اپنا منہ، پردے کی آیات سے پہلے کا، پردے کے حکم سے پہلے کا واقعہ، اب میاں بیوی دونوں منہ چلا رہے ہیں اور مہمان کو کھلا رہے ہیں۔ جب پہنچے صبح، صحابی خود نہیں بتایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کا عمل تمہارا اللہ کو بہت پسند آیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے پہ ترجیح، پیاس لگی ہے، آہ کی آواز سنی، بھائی کو پلا دو، بکری کی سری ہے، وہ 7 گھروں کے اندر چکر کھا کے واپس آ گئی۔ مردوں کی تربیت، عورتوں کی تربیت، عورتوں کی تربیت، بچوں کی تربیت، ہر ایک دوسرے کو نواز دینے والا ہے، دینے والا ہے، دینے۔ علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم، تو ضرورت پڑی عید کا موقع، بیوی نے کہا جی عید آ رہی ہے، بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کپڑے کچھ ہے نہیں، کہا اچھا کیا کریں، کہا کسی سے قرض لے لیں، بعد میں اللہ دے دیں گے تو دے دیں گے، بچوں کی عید اچھی گزر جائے گی، خوش ہو جائیں گے، دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم، تاریخ کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس میں علامہ واقدی کا ذکر نہیں ہوگا، ان سے روایت نہیں ہوگی۔ اور یہ حال ہے گھر میں۔ گئے ایک اپنے دوست کے پاس، تاجر دوست کے پاس، تاجر کو کہا کہ اس طرح کا حال ہے، اگر ابھی کچھ دے دو، ضرورت ہے۔ اس نے لا کے تیلی تھی جس پہ مہر لگی ہوئی بندھا ہوا، وہ ان کو دے دی۔ اچھا اتنے میں ان کا ایک ہاشمی دوست آ گیا، وہ ہاشمی دوست نے کہا کہ گھر میں ایسا، علامہ واقدی یہ گھر میں داخل ہوئے، بیوی سے کہا کہ جی وہ ایک دوست آیا ہے، اس کے گھر میں بھی حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ مانگ رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر آدھا ہم رکھ لے تھیلی کھول کے، آدھا اسے دے دیں؟ تو بیوی اب ایمان والی، بیوی نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ آپ ایک تاجر کے پاس گئے تو اس کے پاس جو کچھ تھا، کیونکہ تھیلی پہ مہر لگی ہوئی تھی اور وہ بند تھی، کہ گویا اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سارا آپ کو دے دیا۔ وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس کو کھول کر آدھا آپ کو دیتا اور آدھا اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن اس نے آپ کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے سارا کچھ آپ کو دے دیا۔ تو آپ تو عالم ہیں، اللہ نے اپنا تعلق نہ، اب یہ وہی بیوی ہے کہ جس نے ترغیب دے کر تیار کیا تھا کہ کسی سے کچھ لے کر آئے، لیکن اب جب موقع آتا ہے اور مقابلے میں آیا تو ایثار کیا، کہا کہ سارا، علامہ واقدی نے تھیلی اٹھائی اور لے جا کر سارے اس ہاشمی دوست کو دی۔ اس نے جب دیکھی تو یہ اسی کی تھیلی تھی جو تاجر دوست ان سے لے کر گیا تھا، تینوں دوست تھے۔ اب جب یہ خبر پھیلی تو اس وقت کے وزیر تھے یحییٰ برمکی، حاکم تھے، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے دراہم بھیجے اور کہا کہ 1000 درہم وہ علامہ واقدی کے لیے، 1000 درہم وہ تاجر دوست کے لیے، 1000 درہم وہ اس ہاشمی دوست کے لیے، اور 2000 درہم علامہ واقدی کی بیوی کے لیے، اہلیہ کے لیے، کہ اصل ترغیب تو اس نے دی۔ تو ایثار کے بنیاد پر کہ ہر طرف کے میں اور اسلام اور دین اور ایمان اور یقین اور قرآن اور حدیث، کہ نہیں میں نہیں، دوسرا میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا چچا، درجے بتائے، چچا آدمی کے باپ کی طرح ہے، بڑا بھائی آدمی کے باپ کی طرح ہے، خالہ جو ہے وہ والد کی طرح، والدہ کی طرح ہے، پھپھی جو ہے یہ والد کی طرح ہے، طریقے بتایا یہ ان کی پرورش کرو، یہ کرو، جو بیوی کی جو ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو۔
جو ایک بہن یا بیٹی کو پالے اس کے لیے پہلے 3 کے لیے فرمایا، پھر 2 کے لیے فرمایا، پھر 1 کے لیے پوچھا گیا کہ جو 1 کی بھی پرورش کرے، تربیت کرے، آگے اس کی شادی کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ فضائل ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ اللہ نے مجھے 11 بیٹیاں دی ہیں اور 12 بیٹیاں اور 10 کی میں تربیت پرورش شادی کر چکا ہوں۔ میں نے کہا یار تم تو اوپر پھر رہے ہو لیکن جنتی ہو۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ اس معاشرہ، اب یہ دین میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ جب وجود میں آتا ہے، یہ صفات جب وجود میں آتے ہیں، پھر سارے لوگ اب کیسے وجود میں آ جائے؟ دنیا امن کی جگہ بن جائے، دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کی جگہ بن جائے، دنیا کے اندر ایک دوسرے کو دینے کی جگہ بن جائے، دنیا کے اندر اللہ کی رضا، اللہ کا انعام اور دن کا چین اور سکون بن جائے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ تو بندگی ہے، لیکن اس امت کے ذمے اللہ نے نبیوں والی نمائندگی والی نسبت بھی ڈالی ہے۔ اس امت کی عبادت کے اندر وہ اوپر سے ایمان بن جائے، نماز بن جائے، فضائل مسائل کا علم آ جائے اور استحضار پیدا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے، اخلاق بن جائے، حقوق دینے والا، عدل، احسان، ایثار یہ پیدا ہو جائے، یہ سارا کچھ اپنے اندر بھی آ جائے اور یہ نعمتیں ساری دنیا کے انسانوں کو مل جائے۔ اس لیے جب صحابہ گئے، فارس گئے، فارس والوں نے کہا کہ جن کے پاس مال بھی تھا، جن کے پاس ملک بھی تھا، جن کے پاس عورتیں بھی تھی، جن کے پاس زمینیں بھی تھی، جن کے پاس سب کچھ تھا، انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تم آئے ہو، لو، مال چاہیے مال لے لو، ملک چاہیے ملک لے لو، عورتیں چاہیے عورتیں لے لو، چیزیں چاہیے چیزیں دے لو، کیوں آئے ہو؟ لے لو سب کچھ، کیونکہ آدمی اسی کے لیے حرکت کرتا ہے۔ تو صحابہ نے جواب دیا، ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، عجیب جواب دیا، ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہم خود سے نہیں نکلے، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئے۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، کہ دوسرے دینوں کے ظلموں سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئے۔ مِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، تمہاری زندگیاں تنگ ہوئی پڑی ہے تاکہ ہم تمہیں اسلام کی وسعت میں لے آئے، امن میں لے آئے، راحت میں لے آئے، چین میں لے آئے، سکون دے میں لے آئے۔ اور صحابہ جہاں جاتے تھے کہتے تھے کہ ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ معاذ بن جبل یمن والوں کے پاس گئے، یا اہل یمن انا رسول اللہ الیکم، اے یمن والو میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں کہ جسے تمہاری طرف بھیجا ہے رسول اللہ نے۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ ارسلنا بدینہ الی خلقہ، کہ ہمیں تو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اس کی مخلوق تک پہنچا دیں۔ قبریں ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، وہ اقصی الغرب، مغرب کا آخری کونا، الجزائر اور تیونس اور مراکش، اور پھر یہ بحر ظلمات، اور وہاں پر پہنچے اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر داخل کیا، اور جب سمندر کا پانی وہ گھوڑے کے سینے کے تک پہنچ گیا تو آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، انی قد بلغت المجہود، کہ میں اپنی کوشش کی انتہا کو پہنچ گیا، اے میرے رب تیری زمین ختم ہو گئی، زمین ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سمندر کو مخاطب کیا اور کہا واللہ یا ھذا البحر لو اعلم انک وان وراءک ناسا
उनासुन ला यक़ूलून ला इलाहा इल्लल्लाह ला अअबुरुक वला अखाफुक, कि ऐ समंदर, अल्लाह की कसम, अगर मुझे पता होता कि तेरे वरे कुछ ऐसे लोग हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते, तो हम तुझे पार करते और उन तक कलिमा पहुंचाते, हत्ता कि रूए जमीन पर तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं होती, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं होती। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सहाबा की कब्रें पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम से ये सीखा, नबी अलैहिस्सलाम ने ये सिखाया। दुनिया से जाने का वक्त है और आप फरमा रहे अनक़िज़ू जैश उसामा, कि उसामा की जमात को निकालो, उसामा के लश्कर को निकालो, अल्लाह के रास्ते में भेजो, अल्लाह के रास्ते में भेजो। ये सामने है सहाबा के कि कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, कि ये उम्मत लोगों के लिए निकाली गई है। ये रब्बुन्नास ने इस उम्मत को उखरिजत लिन्नास बनाया है, इसके नबी को काफ़तल लिन्नास बनाया, इसकी किताब को हुदल लिन्नास बनाया और इस उम्मत को उखरिजत लिन्नास बनाया। इसलिए सहाबा की कब्रें सारी दुनिया में मिलती हैं। अगर हम ये ना समझे तो किस लिए निकले? दुनिया तो उनके नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं थी। दुनिया तो कुछ भी नहीं उनके नजदीक। किस लिए निकले? कि अल्लाह का हुक्म हत्ता तकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, हत्ता कि अल्लाह का कलिमा पूरी दुनिया के अंदर बुलंद हो जाए, हत्ता कि अल्लाह का दीन पूरी दुनिया के अंदर बुलंद हो जाए, लोग जहन्नुम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाले हो जाए। आप अलैहिस्सलाम को गम था, वली जौफी अजीजुन का अजीजुल मिर्जल वली सदरी अजीजुन का अजीजुल मिर्जल, आपके सीने मुबारक से ऐसी आवाज आती थी जैसे कि हांडी के उबलने की आवाज होती, ऐसे आवाज होती। मुतवासिल अल अहज़ान, हमेशा गमगीन, दाइमतल फिक्रा, हमेशा गमगीन, हमेशा गम, लैसत लहू राहा, आपको कोई राहत नहीं थी। यतमलमल का तमलमुल सलीम, ऐसे तड़पते थे जैसे कि सांप और बिच्छू का डसा हुआ तड़पा करता है। ये नबी कि या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। सहाबा को बताया कि निकलो, अल्लाह के रास्ते में दीन को लेकर जाओ, पूरी दुनिया में फैलाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ। सैकड़ों जमातों को अल्लाह के रास्ते में निकाला, आप खुद अल्लाह के रास्ते में निकले। सहाबे की कब्रें पूरी दुनिया के अंदर फैली। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नबी की कोई नहीं आएगा। खत्म नबूवत की वजह से इस उम्मत का एक एक फर्द, आप आलमी नबी हैं, आप क़यामत के दिन तक के नबी हैं। क़यामत का दिन आपकी नबूवत में कायम होगा, आपकी नबूवत का मकान भी आम, आपकी नबूवत का ज़मान भी आम। 63 साल की उम्र में पर्दा फरमा गए। अब मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बाकी किसके ज़िम्मे? पहले दिन से इस उम्मत को अपने साथ काम में शरीक किया। नबी अलैहिस्सलाम भी मेहनत कर रहे, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मेहनत कर रही, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मेहनत कर रहे, और जो ईमान ला रहा वो मेहनत कर रहा, और दुनिया के अंदर दीन को, पूरी दुनिया में दीन पहुंच जाए। आप मक्के वालों में खड़े होके सारी दुनिया के इंसानों को मुखातब करके कहते हैं, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। नहीं कह रहे कि या अहल मक्का, क्या मक्के वाले, या अय्युहल अरब, ए अरब वालों, बल्कि सारी दुनिया के इंसानों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओ। अब मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये दीन आज मेरी और आपकी ज़रूरत है। कितने ही लोग दुनिया से बगैर कलमे के जा रहे हैं, बगैर ईमान के जा रहे हैं, बगैर हयात तय्यबा के जा रहे हैं। मुसलमान अपने काम को जब भूल गया तो इसके ईमान में किचावट आ गई, इसके यकीन में कमज़ोरी आ गई, इसके आमाल ज़ईफ़ हो गए, इसके आला अखलाक बुझ गए। कहाँ मुसलमान दुनिया को किसी नबी अलैहिस्सलाम मेहनत कर रहे हैं और कुफारे मक्का कहते हैं जमा हो गए,
رؤسا اور کہتے ہیں ان کنت تطلب شرفا نشرفک، اگر سرداری چاہیے تو سردار بناتے ہیں، اگر مال چاہیے جمعنا لک حتی تکون اغنى قریش رجلا، اتنا مال جمع کرتے ہیں کہ قریش میں آپ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں ہوگا، اور ان کان انما لک الباء، اور اگر عورتوں کی خواہش ہے فاختر ای نساء قریش شئت فلنزوجک 10، تو یہ قریش کی عورتیں ہیں، ان میں سے 10 کو چن لیں، 10 کے ساتھ آپ کا نکاح کرتے ہیں۔ مال چاہیے مال لے لو، سرداری چاہیے سرداری لے لو، عورتیں چاہیے عورتیں لے لو۔ آپ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا ہمارے لیے کہ لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب لا کے رکھ دو اور میں بائیں ہاتھ میں مہتاب لا کے رکھ دو تب بھی میں اس دعوت والے کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جو تم نے میرے سامنے چیزیں پیش کی ہیں یہ تو وہ ہے جو تم کر سکتے ہو، مجھے اپنا بادشاہ بنا سکتے ہو، مجھے مال دے سکتے ہو، مجھے عورتیں دے سکتے ہو، یہ تو چھوڑو، اگر تم میرے لیے وہ کام کر کے دکھاؤ کہ جو کام تم نہیں کر سکتے اور ساری دنیا کے انسان مل کر نہیں کر سکتے، کہ چاند لا کے سورج لا کے میرے ہاتھوں پہ رکھ دو، تب بھی میں اپنے اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی طرف بلانے کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے کام کو۔ آج کہاں مسلمان گر گیا جس کی ایک آواز پر آواز آتی تھی لبیک، جس کی ایک آواز پر فرشتے اترتے تھے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ ہم تھوڑے تھے، مسلمانوں کی تعداد چند ہزار اور کافر اتنے تھے، مشرک کافر لاکھوں میں، اور ان کی مثال ایسے تھے جیسے کالا بیل، اور مسلمانوں کی مثال اس پہ ایسے جیسے کالے بیل پر ایک سفید نقطہ، وہ اسلحے میں بالکل غرق تھے، چھپے ہوئے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک سارا خود لوہے میں چھپے ہوئے، کالے بیل سے تشبیہ دی، اور مسلمان ننگے جسم ننگے بدن، تو سفید نقطہ کچھ نہیں تھا، اور ہم ان کے بیچ میں، اور ہم نے سوچ لیا کہ یہ میدان آج ہمارا قبرستان بنے گا۔ اس میں ہمارے ساتھ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا اور دعا مانگنا شروع کی، یا رب محمد انصر امت محمد، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کے رب محمد کی امت کی مدد فرما، یا رب محمد انصر امت محمد۔ پھر یہ کلمہ ایسے ہوا کہ ان ہزاروں مسلمان ننگے جسم ننگے بدن ان کا شعار بن گیا، اور ہر منہ سے، ہر زبان پہ، ہر منہ سے یہی الفاظ، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کے رب محمد کی امت کی نصرت فرما۔ فرمایا کہ جیسے ہی ہم سب نے یہ مانگنا شروع کیا، انفرجت فی السماء فرجا، تو ہم نے دیکھا کہ آسمان پھٹا، اور اس سے سفید گھوڑے اور اس پہ فرشتے سوار، اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے نیچے اترنا شروع ہوئے، اور ان میں سے آواز آئی کہ اللہ محمد کے رب نے محمد کے امت کی مدد کو بھیج دی، اور وہ تحلیل ہوئے، اور تو تھوڑی ہی دیر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی۔ تو کہاں تو مسلمان جب کام کرنے والے تھے تو ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، ان کی نظر کا اثر، ان کے پکڑنے کا اثر، ان کے چلنے کا اثر، ان کے مانگنے کا اثر، ان کے دیکھنے کا اثر، ان کے سننے کا اثر، ان کے دل کی کوڑن کا اثر، ان کے دل کی کوڑن کا اثر، ان کے تڑپنے کا اثر، ان کے رونے کا اثر، ان کے مانگنے کا اثر۔ اور آج جب کام کو چھوڑا، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑا سمجھنے لگے گی، دنیا کو بڑا، ایک تو وہ موقع تھا
کہ عبداللہ ابن حذافہ سامی ہے اور روم کا بادشاہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو، میں تمہیں اپنی آدھی حکومت، آدھے خزانے، آدھا مال، آدھے خزانے یہ دیتا ہوں، اسلام کو چھوڑ دو۔ اور عبداللہ ابن حذافہ سامی کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اگر تو مجھے کہے کہ جتنی دیر میں آنکھ کو جھپکایا جاتا ہے اور پلک جھپکتی ہے، پلک جھپکنے کے مقدار تو اسلام کو چھوڑ دے، مجھے کہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں اور تو مجھے اپنی ساری حکومت اور تو مجھے اپنی ساری دولت دے دے گا، تو خدا کی قسم میں اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ دنیا کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن جب دنیا کو بڑا سمجھا، نزعت منها ہیبت الاسلام، تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل گئی، ہیبت نکل۔ تو اب میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کی قسم ساری دنیا پیاسی ہے، اللہ وہی اللہ ہے، دین وہی دین ہے، انسان وہی انسان ہے، اسباب محنت وہی اسباب ہے، اعمال وہی اعمال ہے، ان اعمال میں وہی تاثیر ہے۔ جیسے اس زمانے میں جو نمک تھا اس میں تاثیر تھی، آج کے زمانے میں بھی وہی تاثیر ہے۔ جیسے اس زمانے کے میٹھے میں وہ تاثیر تھی مٹھاس کی، آج کے زمانے کے مٹھاس، آج کے زمانے کی میٹھے چیزوں میں بھی وہی مٹھاس کی تاثیر ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس زمانے میں جو ایمان کی تاثیر تھی وہ آج بھی موجود ہے، اس زمانے میں جو قرآن کا اثر تھا وہ آج بھی موجود ہے، اس زمانے میں جو دین کی محنت کا اثر تھا وہ آج بھی موجود ہے، اس زمانے کے اندر جو نماز کا اثر تھا اور جو ذکر کا اثر تھا اور جو اکرام کا اثر تھا، جو اخلاص کا اثر تھا اور جو خروج کا اثر تھا، وہ اثر آج بھی موجود ہے۔ بس صرف میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، قربانی کی ضرورت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو والذین جاہدوا، جو مجاہدے کے راستے پہ چلتا ہے اور جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اپنی طرف کے راستے کھول دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے، تو فرمائے جی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اپنی زندگیوں کو بدلنا، اللہ کو سامنے رکھنا، اللہ کے دین کو سامنے رکھنا، ہر ملک ماس کے ملک خدا ماس کہ ساری دنیا پیاسی ہے، ساری دنیا کی نظریں مسلمانوں پہ لگی ہوئی ہے، ساری دنیا کی نظریں مسلمانوں کی طرف اٹھی ہوئی ہے، مسلمانوں کے پاس حقیقت ہے، مسلمانوں کے پاس اللہ ہے، مسلمانوں کے پاس دین ہے، مسلمانوں کے پاس اعمال ہے، مسلمانوں کے پاس ہدایت کے اسباب ہے، مسلمانوں کے پاس حیات طیبہ ہے، مسلمانوں کے پاس سکون ہے، مسلمانوں کے پاس چین اور راحت ہے اور اس کے اسباب ہیں۔ اب میرے بھائیو دوستو بزرگو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، تم ان کے اوپر رحم کرو، تم نوازو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، اللہ تمہاری زندگیاں اجتماعی انفرادی بنائے گا، اللہ تمہاری اولادوں کے اندر صلاح الدین ایوبی، طارق ابن زیاد اور عبداللہ ابن عمر اور ان کی صفات والے اور ابو ہریرہ اور معاذ ابن جبل اور اس طرح ائمہ کرام، یہ تمہاری اولادوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اس لیے کہ خزانے اللہ کے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کریم ہے، دینے والا ہے، مانگنے والے مانگے تو اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آج بھی جو قربانی کے لیے تیار ہو اور مجاہدہ کے لیے تیار ہو اور اللہ کے سامنے، اللہ کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرے تو اللہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو فرمائے جی کون کون ہمت کرے گا، کون نقد 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے تیار ہے؟ فرمائے جی ماشاءاللہ، چلہ 4 مہینے نقد، کون اس کے لیے ہمت کرتا ہے؟ جی ایک ساتھی کھڑے ہوئے اور 2 ساتھی، 3 ساتھی، اللہ کے لیے بیٹھے نہیں، کھڑے رہیں تھوڑی دیر، ماشاءاللہ، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، کھڑا ہونا بھی۔
فرمائے جی ماشاءاللہ چلے 4 مہینے کے لیے، چلے 4. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ بنیاد ہے. پہلے وقت نہیں لگا، اب وقت لگائے. ہمارے سامنے بات آ گئی، ساری بات واضح ہے، ساری حقیقت سامنے ہے، سارے اعمال سامنے ہیں. بس اپنے آپ کو بدلنا ہے، نکلنا ہے، ماحول کو بدلنا ہے، اپنے جو ماحول ہے اس کو چھوڑنا. کون ہمت کرے گا؟ کون ہمت کرے گا؟ اور کون تیار ہے؟ اور کون تیار ہے؟ اور کون تیار ہے؟ بس یہ 8 10 15 20 میرے بھائیو دوستو بزرگوں، 4 مہینے کیا چیز ہے. یوں نبی علیہ السلام نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. اپنے آپ کو عد نفسک من اہل القبور. بڑا آسان ہے کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر دو. یہ بھی تو چلتے تھے، یہ بھی تو رہتے تھے، ان کے بھی تو بڑے پلان تھے اور بڑے ارادے تھے. کوئی جوانی میں چلا گیا، کوئی بچپن میں چلا گیا، کوئی جو ہے وہ لڑکپن میں چلا گیا، کسی کے ابھی ادھر عمر شروع ہوئی چلا گیا. ہر سائز کی قبریں ہر عمر والوں کی موجود ہیں. تمہارا کیا پتا کہ ابھی سانس چل رہی ہے، کل کو سانس بند ہو جائے. تو کون ہمت کرے گا؟ کون ہمت کرے گا؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ہمت مردہ مدد خدا. اچھا ہمت مردہ. اچھا یہ ساتھی تشریف لے جائیں. کہاں تشکیل والے کہاں ہوں گے جی؟ کس طرف؟ آگے وہ پیچھے مسجد سے باہر تشکیل والے ان کو لے لیں. ان کو ساتھی کس طرف جی؟ آگے وہ اس کونے میں چلے جائیں. اس کونے میں تشریف لے جائیں. میرے بائیں ہاتھ کی طرف، اس طرف بائیں ہاتھ کونے میں تشریف چلے. ان کو راستہ دے دے جی، راستہ دے دے. اور بھی ان کے ساتھ ہو جائے، اور بھی ہو جائے. کوئی پتہ نہیں، خدا کی قسم سب سے زیادہ ناپائیدار چیز انسان کی زندگی ہے. کامیاب ہو کے جائیں. ہاں سارے نبی علیہ السلام کا نائب کام کرنے والا بن کر جائیں. وہ درد اور غم لے کر جائیں کہ کل صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہوں. اور زندگی خراب نہیں ہوگی، زندگی بنے گی، زندگی بہترین ہوگی، حالات بنیں گے، سب کچھ. صحابہ کہتے ہیں نا کہ اگر اتنی زندگی ہمیں اور بھی مل جاتی تو ہمیں اتنا مال نہیں ملتا جتنا اللہ نے دین کی محنت کی وجہ سے دی. بتائیں جی ماشاءاللہ. اچھا ایسے مجمع وہ ساتھی باقی بیٹھے جی، دعا تک کوئی اٹھ کے نہ جائے جی. ابھی وہ ساتھی آخر میں فرشتہ اعلان کرے گا قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ اس حال میں کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی